نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک واقعہ سنایا. کان ممن کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا بلکہ 99 نفسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 قتل کیے. تو توبہ کا خیال آیا. مشہور حدیث ہے, راہب کے پاس گیا, بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ راہب بزرگ تو تھے لیکن علم نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ 1-2 ہوتے تو چلو, 99 کی توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہونی, جانا جہنم میں ہی ہے, تو سینچری پوری کر لو. اور راہب کو بھی جان سے مار دیا اس نے. پھر اس کو خیال آیا نہیں بھائی شاید توبہ قبول ہو جائے, اللہ میری مغفرت کر دے. لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کسی عالم کا پتہ بتایا. فدل علی رجل عالم فاتاہ فقال انہ قتل 100 نفس هل له من توبہ, میں نے 100 قتل کیا, کیا توبہ قبول ہو جائے گی؟ ان عالم نے کہا, حوصلہ افزائی کی, فرمایا کیوں نہیں ہوگی. لیکن ان عالم نے کیا ان کو بتایا, انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. ان عالم نے کہا اس جگہ کو چھوڑو جہاں تم رہتے ہو. ان عالم کو پتا تھا یہ توبہ کر کے یہاں قائم نہیں رہ سکتا توبہ پر. چاروں طرف اس کے پان گٹکے والے لوگ ہیں, ٹارگٹ کلر ہیں, ساری انہی میں دوبارہ بیٹھے گا. بھائی انہی سے تو سیکھا ہے نا, سیاسی لوگوں سے پیسے لے لے کے انسانوں کو قتل کرنا سیکھے. جب ادھر ہی بیٹھے گا, تھوڑے دن میں جب بے روزگار ہوگا تو اسے پتا ہے کہ بھائی ایک بندہ مارنے پہ اتنے ملتے ہیں. جب بھوک ستائے گی تو پھر بندہ مار دے گا, پھر توبہ کرے گا. تو 2-4 دفعہ جب ایسے توبہ توڑے گا تو مایوس ہو کے بولے گا بھائی میرا کام توبہ کرنا نہیں ہے, قتل میں لگ جائے گا ہمیشہ کے لیے. وہ عالم واقعی عالم تھے. انہوں نے کہا کہ توبہ بھی کرو مگر یہاں جا کے نہیں, انطلق الى ارض کذا وکذا, فلاں فلاں جگہ پہ جاؤ, فإن بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم, وہاں اللہ والے ہیں عبادت کرتے ہیں, انہی میں جا کے رہ لو. ولا ترجع الى ارضک, دوبارہ کبھی لوٹ کے اس زمین پر واپس نہ آنا. سچی توبہ کی نیت تھی نا اس کی, اس نے قربانی دی, اس نے کہا اپنے علاقے کو چھوڑ دوں گا میں. تو اللہ کو اس کی سچی توبہ اتنی پسند آئی کہ حدیث میں آتا ہے آدھے راستے پر پہنچا تھا, موت کا وقت آ گیا. ابھی توبہ کی نہیں ہے, آدھے راستے پر پہنچا, موت کا وقت آ گیا. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتوں میں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. قالت ملائکۃ الرحمہ جاء تائبا مقبلا الی اللہ عز وجل. جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو توبہ کے ارادے سے نکلا ہے. جو عذاب کے فرشتے تھے انہوں نے کہا انہ لم یعمل خیرا قط, اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے, قتل سے بھرا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ, ایک نیکی بھی نہیں ہے, کبھی اس نے اللہ کا نام نہیں لیا. تو ایسا آدمی جنت میں کیسے چلا جائے؟ بھئی کچھ تو ہونا اس کے پلے میں, ابھی تو توبہ بھی نہیں کی ہے, توبہ بھی نہیں کی ہے, کوئی نیکی ہے ہی نہیں. تو یہ کیسا آدمی ہے کہ گناہوں کے انبار لے کر آئے اور جائے جنت میں؟ یہ نہیں ہو سکتا. دونوں جھگڑ رہے ہیں, دونوں قسم کے فرق. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تھی, ورنہ اللہ چاہتے تو بتا دیتے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان میں جھگڑا ہو پھر میں فیصلہ کروں. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا, کہا کہ جاؤ دونوں کے درمیان فیصلہ کرو, دلائل دونوں کے سنو. دونوں کے دلائل سنے تو جو قاضی اور جج بن کے فرشتہ آیا اس نے کہا دلائل تو دونوں کے معقول ہیں بھائی, ایک نیکی بھی نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائے گا؟ لیکن بہرحال جا تو نیکی کے ارادے سے رہا ہے, توبہ کے ارادے سے رہا ہے, اگرچہ توبہ کی نہیں ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس فرشتے نے کہا کہ زمین ناپو, اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس کو نیک لوگوں میں شامل کر لو, اور اگر ابھی برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو برے لوگوں میں شامل کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں وہ برے لوگوں کے قریب تھا, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تو جو ہے نا کھل کے لمبی ہو جا, اور نیک لوگوں کی طرف جو زمین تھی اس کو کہا کہ تو سمٹ کے چھوٹی ہو جا. ادھر سے زمین نے گھسیٹ کے اس کو ادھر کیا نیک لوگوں کے قریب, اس کی میت کو, اور ادھر والی زمین لمبی ہو گئی. فرشتوں نے ناپا تو وہ نیک لوگوں کی زمین کے قریب تھا, اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو وہ جو فرشتے کہہ رہے تھے نا نیکی کی نہیں ہے اس نے تو جنت میں کیسے جائے گا, تو وہ فرشتوں کے حساب سے تو نہیں کی, مگر اللہ کے حساب سے اس نے نیکی کر لی. کیوں کی؟ اس لیے کہ جب توبہ کی نیت کر لی, اور نیت بھی ایسی نہیں کہ ہماری طرح کی توبہ بس توبہ توبہ استغفار استغفار, باقاعدہ جو عالم نے اس کو ہدایات دی تھیں ان ہدایات پہ عمل کیا. آج جو لوگ کہتے ہیں نا ہم توبہ کرتے ہیں قائم ہی نہیں رہتے, بھائی تم توبہ کرتے ہی نہیں ہو.
इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देखने की आदत है, तौबा की कर ली, लेकिन वही इंटरनेट उधर ही रखा हुआ है, वही सारी चीजें उधर ही रखी हुई हैं, पूरा माहौल वैसे का वैसा ही है। फिर दोबारा शैतान आपको उकसाएगा उस गुनाह पर। आपने अगर तौबा की है तो वहां से कंप्यूटर निकाल क्यों नहीं देते, या ऐसी जगह पे लाके क्यों नहीं रखते जहां तन्हाई ना हो। तौबा की नियत ही नहीं होती। तौबा कर ली हीरोइन से, चर्च से, बैठता फिर भी चर्सियों में ही है जाके, हीरोइनचियों में जाके, सलाम दुआ उन्हीं से है। फिर पुड़िया तो देख के तो फिर तो राल तो टपकेगी ना भाई, जब पुड़िया नजर आएगी किसी की जेब से तो थोड़े दिन तो तौबा पर कायम रहेगा, उसके बाद कहेगा वो मौलवी साहब की बातों में वो मजा थोड़ी है जो पुड़िया में था। हर वक्त इंसान पर अल्लाह का खौफ नहीं रहता, हर वक्त एक जैसी कैफियत नहीं रहती, हर वक्त ये चीजें नहीं रहती। तो तौबा जब है कि जब आप तौबा भी करो और गुनाह के जो असबाब थे उनको भी खत्म कर दो।